سعودی عرب میں اقامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر ہونے والے افراد کے لیے ایک بڑی خبر سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے اقامے یا ورک پرمٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا جنہیں پہلے نوٹیفیکیشن کیوا پر میسیجز موصول ہوئے تھے، ان کے لیے اب کچھ نئی اپڈیٹس اور قوانین سامنے آ رہے ہیں۔ کیا واقعی اب کسی کو حروب لگے گا یا ڈیپورٹ کیا جائے گا، یا پھر ان کے لیے کوئی نرمی کی گئی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری حقیقت بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تنویر ٹی وی، جہاں ہم آپ کو سعودی عرب اور گلف ممالک سے جڑی اہم اور لیٹسٹ اپڈیٹس اور معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، آج کل ایک بہت زیادہ گردش کرنے والی خبر جو ہے، جن لوگوں کے اقامے یا ورک پرمٹ ایکسپائر ہو چکا ہے یا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یا جن کا ورک پرمٹ 90 دن یا اس سے زیادہ ایکسپائر ہے، یا جنہیں پہلے سسٹم کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن میسیج موصول ہوئے ہیں، جیسے کیوا پر میسیجز موصول ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ان پر فوری طور پر کوئی سخت ایکشن نہیں ہوگا، نہ ہی ہر کیس میں حروب لگے گا اور نہ ہی سیدھا ڈیپورٹ کیا جائے گا، بلکہ بعض حالات میں لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس درست کریں اور قانونی طریقے سے اپنی صورتحال کو بہتر بنائیں۔ دوستوں، مزید یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے، جن افراد کا ورک پرمٹ 90 دن یا اس سے زیادہ ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ بعض صورتوں میں کسی دوسری کمپنی یا کفیل کے پاس ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرانسفر بعض حالات میں بغیر پرانے کفیل کی ذمہ داری یا اجازت کے بغیر بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف مخصوص کیسز میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا ورک پرمٹ 90 دن سے زیادہ ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ اپنے پرانے کفیل کی اجازت کے بغیر نئی جگہ اپنا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے اقامے یا ورک پرمٹ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے ایکسپائر ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سہولتیں زیر غور ہیں تاکہ وہ اپنا قانونی سٹیٹس درست کر سکیں۔ دوستو، ایک اور اہم بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کیسز میں جو پرانی فیسز ہیں، یعنی کہ جن کا ورک پرمٹ 90 دن سے زیادہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اب پرانا کفیل ان کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور ان کے جو پچھلے ایک اقامہ یا دو اقامے ایکسپائر ہیں، وہ جو پچھلی فیسیں ہیں وہ پرانے کفیل پر یا کمپنی پر لاگو ہوں گی، جبکہ نئی رینیول فیس یا مستقبل کی فیسیں جو نئے کفیل پر یا نئی کمپنی کی ذمہ داری ہو سکتی ہیں۔ یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا کہ جب آپ لوگ کفالہ کرتے تھے تو کفیل یا مؤسسہ یا کمپنی آپ کو لکھ کر دیتا تھا یا آپ کو بتاتا تھا کہ یہ جو نئی فیسز ہیں یہ کفیل پے کرے گا، چاہے وہ آپ اپنی جیب سے دے رہے ہوتے تھے، لیکن وہ کفیل کہتا تھا یا کمپنی کہتی تھی میں خود پے کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اصول ہر شخص پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ہر فرد کا معاہدہ، کمپنی اور اسٹیٹس مختلف ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں اقامہ، ورک پرمٹ اور کفالت کے قوانین ہر کسی کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی خبر یا اپڈیٹ پر مکمل یقین کرنے سے پہلے اپنی آفیشیل ویب سائٹ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم ملتے ہیں ایک اور نئی اور اہم اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔